الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ والحمد للہ علی ما احصى کتابہ والحمد للہ عدد کل شیء والحمد للہ ملء کل شیء اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، فرمایا یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اور اس کی تعلیم میں باہم مصروف ہوتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں۔ اس کی فوری جزا ان کو کیا ملتی ہے؟ تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا ذکر بھی اپنے فرشتوں کے پاس کرے، جس طرح ہم سب مل کر اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے ذکر کی ویسے ہی بہت بڑی فضیلت ہے، اور خاص طور پر جب اکٹھے ہو کر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اور اس کا فائدہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ زائد فرشتے ایسے بھی ہیں جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یعنی ادھر ادھر ڈھونڈتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو مل بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر جب وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں جس میں ذکر ہو تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے لے کر آسمان دنیا کے درمیان کا خلا بھر جاتا ہے، یعنی اتنی کثرت سے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بس جب وہ متفرق ہوتے ہیں، یعنی مجلس ختم ہوتی ہے، فرشتے بھی چلے جاتے ہیں، تو اللہ عز و جل ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں، ہم زمین میں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح، تکبیر، تحلیل اور تعریف اور تجھ سے سوال کرنے میں مشغول تھے۔ اللہ فرماتا ہے، وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں، وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، نہیں اے میرے رب۔ اللہ فرماتا ہے، اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ وہ عرض کرتے ہیں، اور وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ مجھ سے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب تیری جہنم سے۔ اللہ فرماتا ہے، کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اور وہ تجھ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تحقیق میں نے انہیں بخش دیا۔ تو اگر ہم اپنی بخشش کی نیت سے حاضر ہوئے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے انہیں بخش دیا، اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا۔ تو ایسی مجلسوں میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور جس سے انہوں نے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے کہتے ہیں، اے رب ان میں فلاں سخت گناہگار بندہ بھی موجود تھا، وہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، یعنی وہ کسی نیت ارادے سے نہیں آیا تھا، دیکھا دوسرے جا رہے ہیں وہ بھی چل پڑا۔ آپ نے فرمایا، بس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یعنی کوئی کتنا بھی گناہگار ہو، کوئی کتنا بھی رحمت سے مایوس ہو چکا ہو، وہ مایوس نہ ہو۔ اللہ کی بخشش سب کے لیے عام ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھ جانے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ یعنی یہ ایسی مجلس ہے، ایسی صحبت ہے کہ جس میں ہر شخص کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے اب ہم قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سورۃ الفاتحہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک آواز سنائی دی۔ آپ نے سر اٹھایا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آسمان کا دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرے سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ تو سورۃ الفاتحہ بہت خاص سورت ہے، مفسرین نے اس کے 36 نام گنوائے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور یہ واحد سورت ہے کہ جس کی فضیلت اور تعریف خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، کہ ہم نے آپ کو 7 آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں وہ عطا کی ہیں، والقرآن العظیم۔ تو سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کا نام بہت بابرکت نام ہے، اور جب بسم اللہ کہہ دیا تو یہاں اللہ کا صرف اللہ ہی نام نہیں بلکہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان تمام ناموں کے ساتھ، ان تمام ناموں کا ذکر کرتے ہوئے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ کون ہے اللہ؟ الرحمن، وہ جو بہت مہربان ہے، جس کی رحمت بہت عام ہے۔ الرحیم، جو بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ رحمان میں واسع وسیع رحمت کا ذکر ہے، اور رحیم میں واصل مسلسل رحمت کا ذکر ہے۔ تو جس چیز پر بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں برکت بھی ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید کا آغاز بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کرتے ہیں، اور اللہ کے نام سے پہلے جیسے کہ سورۃ فاتحہ سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ بھی سنی، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھی جاتی ہے ابتداء میں قرآن سے پہلے، تاکہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے شیطان مردود کے شر سے محفوظ رہے، اللہ کی پناہ میں آ جائے، تاکہ قرآن جس مقصد کے لیے اترا ہے، جو پیغام ہمیں دیتا ہے، وہ ہم پورے کا پورا حاصل کر سکیں۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الحمد کلہ، ہر طرح کی، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے۔ یاد رکھیے کہ حمد قولی ہوتی ہے، زبانی ہوتی ہے، اور حمد کے لیے ایک لفظ شکر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن شکر دل میں بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، اور عمل سے بھی ہوتا ہے، جبکہ حمد ساری کی ساری زبان ہی سے ہوتی ہے، قول ہی سے ہوتی ہے۔ وقال الحمد للہ رب العالمین۔ تو اللہ کی تعریف، کیوں اللہ کی تعریف؟ اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہیں جو بھی نعمت ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر نعمت قرآن جو ہمیں ملی ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے اس موقع کو جو آسان کیا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی، اس نے ہمیں کوشش کرنے کی ہمت دی،
اس نے ہمیں یہاں لا بٹھایا، اس نے ہمیں اپنے ذکر کا شوق دیا، اپنی محبت عطا کی اور اپنی تعریف کے قابل بنایا۔ یاد رکھیے اگر ہم تعریف نہیں کرتے تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ اس وقت بھی آسمان تسبیح کر رہا ہے، یہ زمین تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز، حجر شجر سب کے سب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا جسم بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہمارے دل سے نکلی ہوئی تعریف ہماری زبان سے ادا ہو تو ایک دفعہ بھرپور انداز میں کہیے الحمدللہ، الحمدللہ اللہ کی ساری نعمتوں پر جو اس نے ہمارے پیدائش سے پہلے ہمارے لیے تیار کی، جو اس نے ہمیں اس زندگی میں عطا کی اور جو اس نے اپنے خاص بندوں کے لیے آخرت میں تیار کر رکھی ہیں، ان ساری نعمتوں پر اللہ کی تعریف ہے۔ کون ہے وہ اللہ؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، سب کا پیدا کرنے والا، سب کی تدبیر کرنے والا، سب کا مالک۔ اس کی طرف سے ہم سب آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور یہ میزان یعنی جس میں نیکیاں تولی جائیں گی، تو جب ہم دل سے الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر عطا کرتے ہیں۔ یعنی بندے جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا، اور قیامت کے دن بھی افضل ترین بندے وہی ہوں گے جو حمادون ہوں گے، جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے۔ تو وہ کیوں کرتے ہیں تعریف؟ کیونکہ وہ رب ہے سارے جہانوں کا، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان، نہایت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ رب ہے جس نے پیدا کیا، بلکہ اس کی مہربانیاں ہے کہ اس نے ہمیں رزق بھی دیا، اس نے ہمیں زندگی کے سارے سامان بھی دیے، اور اس کی یہ رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، مسلم، مومن، کافر، منافق، ہر ایک پر اس کی رحمت ہے۔ اسی لیے وہ اس کو زندگی اور نعمتیں عطا کیے ہوئے ہے، اور اس کی خاص نعمت اس کے خاص بندوں کے لیے ہے۔ الرحیم کی صفت جس کے لیے آتی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی رحمت جاری رہے گی، یعنی قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اور اس کی خاص رحمت جس کو جنت کہا گیا ہے کہ انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے اور تجھ میں جس کو چاہوں گا داخل کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنی رحمت سے داخل کرے، کیونکہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں، لیکن اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا تعارف رحمت کے ساتھ کروا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ 4 دفعہ اس کی رحمت کا ذکر ہو چکا ہے، 2 دفعہ بسم اللہ میں اور 2 دفعہ یہاں پر سورۃ الفاتحہ میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے کیونکہ وہ سب کا پالنے والا ہے، اس کی تعریف ہے کیونکہ وہ رحمتوں سے بھرپور ہے، اس کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور پھر مالک یوم الدین بھی ہے، یعنی جس کے پاس ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، جس دن ہم سب کو اپنے اعمال کا بدلہ اور جزا دی جانے والی ہے۔ اور اس دن من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص نیکی لے کر آیا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لے کر آیا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، تو جن لوگوں نے برے کام کیے وہ بدلہ نہ دیے جائیں گے مگر اسی کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ یعنی جب تو تعریف کے لائق ہے اور ساری نعمتیں اور رحمتیں تیری طرف سے ہیں تو پھر عبادت کا مستحق بھی تو ہی ہے، تیرے ہی آگے ہم جھکتے ہیں۔ اور عبادت مشتمل ہوتی ہے 2 اہم چیزوں پر، شدید محبت اور شدید تعظیم پر، کہ ہم اللہ سے بہت محبت بھی کرتے ہیں اور اس کی بڑائی بھی بیان کرتے ہیں اور اس بنا پر اس کے آگے جھکتے بھی ہیں، اور پھر مدد بھی اس سے مانگتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں دعا بھی مانگی جا رہی، کیونکہ دعا جو ہے تمام عبادات کا نچوڑ ہے، تمام عبادات کا خلاصہ ہے، اور سب سے نفع بخش دعا جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں جب میں نے غور کیا کہ سب سے زیادہ نفع مند دعا کون سی ہے، یعنی سب سے اچھی دعا کون سی ہے، تو وہ اللہ کی رضا کے کاموں پر مدد مانگنے کی دعا ہے۔
پھر میں نے سورۃ الفاتحہ کی اس آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس دعا کو پا لیا. اور پھر عبادت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ صرف دل سے محبت کرنا اور صرف دل میں اللہ کی تعظیم اور بڑائی رکھنا، بلکہ اس کا عملی ثبوت بھی دینا. اسی لیے نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے. تو عبادت صرف قلبی کیفیت کا نام نہیں ہے، عبادت ظاہری اور باطنی ہر طرح کے اقوال اور اعمال، 4 لفظ یاد رکھ لیں، ظاہری، باطنی، اقوال، اعمال، ہر طرح کے اعمال کے اوپر مشتمل ہے. جو بھی ہم اللہ کی پسند اور رضا کے مطابق کرتے ہیں، یعنی جو بھی بات، جو بھی سوچ، جو بھی ایکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اس پر ہم اجر دیے جاتے ہیں، وہ عبادت کہلاتی ہے. اور پھر اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. مانگنے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ مانگنے کی بڑی چیز ہدایت ہے. ہدایت سب سے اہم چیز ہے. ہدایت مل گئی تو انسان کو تقویٰ حاصل ہو جائے گا، اور تقویٰ حاصل ہو گیا تو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا، اور انسان کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اسی لیے ہمیں اللہ سے ہدایت کی دعا ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے. دن کی نمازوں میں 17 بار کم از کم جو فرائض ہیں ان میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، اور ہدایت بھی سیدھے راستے کی دے، کیونکہ ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. اور پھر یہ دعا بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہ دعا مانگتے رہا کرو، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھا رکھ، یعنی میں ادھر ادھر نہ بھٹک جاؤں. اور پھر انسان کسی کو بھی بد دعا نہ دے. جب کوئی ستائے تو اس وقت بھی اس کو دعا دے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا کر. اور ہدایت سیدھے راستے کی، وہ راستہ جو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تک ہمیں پہنچا دے اور جنت الفردوس تک پہنچا دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا راستہ. یعنی ہمیں نیک لوگوں کا راستہ چاہیے. کون ہے ان میں؟ انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، ان سب کا راستہ چاہیے. یا رب العالمین، جیسے انہوں نے اعمال کیے اور جیسے وہ تیرے لیے خالص تھے، ہمیں بھی اپنے لیے ایسا ہی خالص کر لے، اور ہمیں بھی نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرما. اور ان لوگوں سے بچا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، کہ جنہیں اللہ نے علم دیا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. اور ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے کہ جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، راستہ چاہیے ان کا کہ جو اللہ کے راستے پر ہمیشہ چلتے رہے. تو یہ ہے سورۃ الفاتحہ. سورۃ البقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے.
شیاطین اس صورت سے بھاگتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے۔ کون ہے متقی؟ کون ہے اللہ سے ڈرنے والے؟ کون ہے جو ہر لمحے اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو دل کا فعل ہے۔ ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں جو کہ ہمارے اعضاء کا فعل ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بندوں کا حق ہے۔ گویا متقی وہ لوگ ہوتے ہیں، اس کتاب سے ہدایت ان کو ملتی ہے کہ جن کے باطن میں بھی اللہ کی یاد ہو اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، یقین رکھتے ہوں، ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوں، اور جو عملی طور پر اللہ کی عبادت یعنی نماز کا پورا اہتمام کرتے ہوں، اور جو اپنے مال کو دوسروں پر خرچ کرنے والے ہوں، حقوق العباد کا پوری طرح لحاظ رکھتے ہوں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ایمان کے تقاضے، تقوی کے تقاضے، ہدایت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان ہر اس چیز پر ایمان لائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی ایک تو قرآن مجید کی شکل میں تھی، اور دوسرے حکمت کی شکل میں، سنت کی شکل میں، جس کو حدیث کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ کچھ سکھلا دیا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ لہٰذا آپ کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانا اللہ کے فضل کو دعوت دینا ہے۔ اس شخص پر اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی ہوئی وحی سے فیض اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور پھر حدیث بھی قرآن ہی کی طرح نازل ہوتی تھی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو صرف وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد قرآن کے ساتھ ساتھ سنت بھی چھوڑی، اور ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کا حکم دیا۔ فرمایا تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین سے مراد ایسا ایمان ہے جس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ یقین علم کا سب سے بلند ترین درجہ ہے۔ یقین ایک منزل ہے جس تک انسان پہنچتا ہے تو انسان کو وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو عام نگاہوں سے نظر نہیں آتی۔ اسی لیے آخرت کے لیے لفظ ایمان نہیں آیا، آخرت پر یقین کی بات کی گئی ہے کہ یقین ہوتا ہے تو انسان پھر اپنے عمل کو اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک لوگوں کو دنیا میں یقین اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ یعنی جس کو یقین مل گیا، اس کے دل سے شک ہی نکل گیا، اور وہ پورا مانتا ہے کہ اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور ہمیں آخرت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ آخرت کے دن برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، میزان برحق ہے، پل صراط برحق ہے۔ تو جو ان سب چیزوں پر پورے حق کے ساتھ یقین رکھتا ہے تو پھر وہ بہت بڑی نعمت پائے ہوئے ہے۔ تو فرمایا تم اللہ سے ان دونوں چیزوں کا سوال کرتے رہو، تو یا اللہ تو ہمیں یقین اور عافیت عطا فرما۔ جن لوگوں کی یہ صفات ہوتی ہیں ان کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ جن کا باطن، جن کا ظاہر اور جن کے لوگوں سے معاملات، انسانوں کے ساتھ معاملات درست ہیں،
وسعت قلبی پر مبنی ہے، اور جو وحی پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ ہدایت پر ہیں۔ ہدایت کا معیار بتا دیا گیا۔ ہم نے ہدایت مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے شرائط بتا دی، یہ شرائط پوری کرو گے تو ہدایت پر ہوگے، اور اگر ہدایت پر ہوگے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو گویا کی ٹو سکسیس دے دی گئی، کامیابی کی کنجی دے دی گئی کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے برعکس جو لوگ انکار کر دیں تو فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب مانا ہی نہیں، ایمان ہی نہیں، تو پھر انذار، تخویف، ڈراوا کیا کام کرے گا؟ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ دو طرح سے، ایک تو یہ کہ انسان حق کو جاننے کے بعد اس کا انکار کر دے، اور دوسرا یہ کہ گناہوں کی کثرت کر دے۔ جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ پھر ایک تیسرے گروہ کا ذکر کیا گیا جو تقوی اور کفر کے بیچ بیچ میں ہے، اور وہ ہے منافقین کا گروہ۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اس اقرار کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مانتے ہی نہیں کہ وہ مومن ہے، کیونکہ وہ سچے دل سے مومن نہیں ہے۔ ان کی عملی زندگی ان کے دل کی عکاسی نہیں کرتی، نہ ان کی زبان نہ ان کے ایکشنز، وہ اس کے مخالف جا رہے ہیں۔ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی آپ کو، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری، اور بعض مفسرین نے کہا دنیا کی محبت کی بیماری۔ تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا، دنیا کی طرف ان کی توجہ اور زیادہ ہو گئی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو گویا دنیا کی طرف جھکاؤ دل کی ایک بیماری ہے، جس کی وجہ سے انسان ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت اور چاشنی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، کیونکہ قول اور فعل کا تضاد، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا فساد برپا کر دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سب کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں اور سب کے ساتھ چلنے والے ہیں، اس لیے جہاں مصلحت کے تحت جھوٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو جھوٹ بول دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی مصلحتیں حقیقت میں اعتماد خراب کرتی ہیں، اور الٹیمیٹلی انسان ایسی مشکل میں جا پڑتا ہے کہ جس سے پھر باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ فرمایا خبردار، بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے لوگ، یعنی صحابہ کرام، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جس طرح بے وقوف ایمان لائے؟ خبردار، یقیناً وہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں۔ اسلام کا مذاق، اسلام لانے والوں کا مذاق، اسلام پر عمل کرنے والوں کا مذاق، یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے۔ کوئی شخص اپنے باپ کا مذاق نہیں اڑاتا تو وہ کیسی زبانیں ہیں، وہ کیسے دل ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور پھر اپنے ہی دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پہ ہنستے ہیں، ٹونٹ کرتے ہیں اور اپنی عقل کو اس سے زیادہ بڑا سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں مہلت دیے جا رہا ہے تو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا استہزاء یہ ہے کہ ان کے برے اعمال کو وہ ان کے سامنے مزین کر دیتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ وہ بے وقوفوں کی جنت میں رہتے ہیں، اپنی برائیوں کو وہ خوبصورت عمل سمجھتے ہیں۔ اور قیامت کے دن ان کے ساتھ استہزاء کیا ہوگا کہ جب اہل ایمان روشنی میں چلیں گے اور منافقین بھی ساتھ چلیں گے تو یکا یک ان کی روشنی بجھ جائے گی اور وہ اندھیرے میں حیران پریشان کھڑے ہوں گے۔ تو امید کے بعد مایوسی کتنی بری چیز ہے جو ان کو میسر آئے گی۔
یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت ہی فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، یعنی پہلے تو ایمان لے آیا، جب آگ نے اس ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھ پاتے۔ قلب کا نور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے دعا مانگنی چاہیے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ تو میرے دل میں نور پیدا کر۔ تو ان کے دلوں میں ابتدا میں ایک نور آیا، لیکن پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ دین پر عمل کرنے سے تو دنیا کے کچھ نقصان کرنے پڑتے ہیں، تو انہوں نے دین چھوڑ کر دنیا کا رستہ اختیار کر لیا، تو ان کا کفر غالب آ گیا، ان کے اندر کا نور بجھ گیا، اور پھر یہ بھٹکتے پھرتے ہیں اور ہدایت پانے والے نہیں۔ وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے، یعنی ہدایت کی بات سن نہیں پاتے۔ جب ہدایت کی کوئی بات انہیں سنائی جاتی ہے تو وہ کانوں سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہے، دل کے اندر نہیں جاتی، اور حق بات کہہ نہیں پاتے اور حق کو دیکھ نہیں پاتے۔ حق کی نشانیاں زمین و آسمان پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، لیکن ان کو نظر نہیں آتی۔ قرآن کی آیات بھری ہوئی ہیں حق بیان کرنے کے لیے، لیکن ان کو حق نظر نہیں آتا، بس وہ نہیں لوٹتے، یعنی کس کی طرف؟ ایمان کی طرف، لہٰذا وہ نفاق کے اندر ہی رہتے ہیں۔ یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی زوردار بارش کی طرح ہے، جس میں اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور چمک ہے، آسمان سے آیات نازل ہوتی چلی جا رہی ہیں، جس میں روشنیاں بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں۔ وہ کڑکنے والی بجلیوں یعنی مشکل احکامات اور موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، مزید کچھ سننا نہیں چاہتے، ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتے، اٹس ٹو مچ، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ انسان سوچے کہ اللہ سے بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں؟ کیا زمین پناہ دے گی یا آسمان کہیں چھپا لے گا؟ نہیں، جب موت کا فرشتہ آئے گا تو پکڑ کے گرفتار کر کے لے جائے گا، اور پھر واپسی کا کوئی راستہ نہ ہوگا، پھر ایک اللہ کے سامنے ہی حاضر ہونا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے اس کی تیاری کر لینا لازم ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی لے جائے، جب بھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی جب کوئی آسان حکم آتا ہے، جب کوئی امید والے حالات نظر آتے ہیں، اچھے دن آتے ہیں، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی دین کی طرف آتے ہیں، لیکن جب کوئی تکلیف مشکل آتی ہے تو پھر پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے مکمل صلاحیت نہیں چھینی، اللہ چاہتا تو ان کے کان آنکھیں یعنی ان سے ہدایت کے اسباب چھین لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ ابھی بھی موقع دے رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہر شخص کہیں نہ کہیں قول و فعل کا تضاد رکھتا ہی ہے، کہیں نہ کہیں منافقت کی کوئی نہ کوئی خوب پائی ہی جاتی ہے۔ اور یہ بات اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ حضرت عمر جیسے شخص، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ حضرت حذیفہ کو قسم دے کے کہتے ہیں بتاؤ جن منافقین کے نام تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، کہیں میرا نام تو اس میں نہیں، کہیں میں تو منافق نہیں۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں نافق حنظلہ، ابو بکر کہتے ہیں میری بھی یہی کیفیت ہے۔ وہ اپنے اوپر منافقت کا خوف کرتے تھے، لیکن آج ہم اپنے آپ کو سچے پکے مومن سمجھتے ہیں اور منافقت سے اپنے آپ کو دور سمجھتے ہیں۔ تو نفاق ہوتا ہی اس کے اندر ہے جو منافقت سے بے خوف ہو جاتا ہے، ورنہ ہر سچے مومن کو منافقت کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے اندر تو کوئی ایسی صفت نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ہدایت کے یہ مواقع نہ چھین لے۔ تو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ہمیں ہماری سماعت، ہماری بصارت اور ہماری قوت سے مستفید کر اور اسے ہمارا وارث بنا دے۔ یا اللہ تو ہم سے یہ صلاحیتیں نہ چھیننا اور ہمیں ہدایت پر ہی قائم رکھنا۔ پھر تمام انسانیت سے خطاب ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ تم سب کے سب اپنے رب کے آگے جھک جاؤ، اپنے رب سے سب سے بڑھ کے محبت کرو، اس کی عظمت بجا لاؤ۔ کون ہے تمہارا رب؟ الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ ہے تمہارا رب، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں گناہوں سے بچ جاؤ، مشکلات میں پھنسنے سے بچ جاؤ، اور آخرت میں جہنم سے بچ جاؤ۔
وہ رب تمہارا کون ہے؟ پہچانو رب کو، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا یعنی بارش نازل کی اور پانی سے تمہارے لیے پھل بطور رزق پیدا کیے، بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتا ہے یہ سب کچھ وہی کر رہا ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور عبادت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے۔ کیونکہ عبادت کیا ہے؟ 4 لفظ یاد رکھیے، ظاہری، باطنی، اقوال، اعمال، جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے کہاں سے ہمیں پتہ چلے گا؟ کس کی طرف رجوع کرنا؟ قرآن و سنت کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اتھینٹسٹی کو اسٹیبلش کر دیا، چیلنج کر دیا، فرمایا اور اگر تمہیں اس قرآن میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں یعنی مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، اس قرآن جیسی کوئی چیز نہیں بنا سکتے، چیلنج ہے، تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، کیونکہ اگر قرآن کے بغیر زندگی بسر کی اور اللہ کو ناراض کر کے گئے تو پھر انجام بڑا بھیانک ہے۔ بہت شدید آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جب انہیں ان باغوں میں سے کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہم دیے گئے تھے۔ یعنی وہ پھل کوئی بالکل انہونے نہیں ہوں گے، ان پھلوں سے وہ مانوس ہوں گے لیکن ذائقہ بہت مختلف ہوگا، اور انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی تیاری کر لیں۔ تو یہاں پر اس جنت کے لیے کیا شرط لگائی گئی؟ ایمان کے بعد عمل صالح کی۔ عمل صالح میں 4 اہم کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ نمبر 1 علم، علم کے ساتھ یقینی طور پر پتا ہو کہ یہ واقعی عمل صالح ہے۔ نمبر 2 اچھی نیت۔ نمبر 3 صبر، اور نمبر 4 اخلاص۔ پھر فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، یعنی جنت کے پھل اگرچہ رنگ اور منظر میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے لیکن ذائقہ فرق ہوگا۔ یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بندوں کے لیے آسان کر دیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے لیکن بندوں کی سمجھ میں آنے والا ہے۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں کہ جو لوگ اکیڈیمیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ بڑی مشکل زبان میں باتیں کرتے، جو جتنا زیادہ سپر نالج رکھتا ہے اتنی زیادہ مشکل باتیں کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے وہ بندوں سے ایسی زبان میں بات کرتا ہے جو بندوں کی سمجھ میں آنے والی ہے، اور اسی لیے اس نے قرآن مجید میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی۔ تو جب کفار اس کتاب جیسی کوئی چیز نہ لا سکے، اس جیسی کوئی صورت نہ لا سکے، تو قرآن میں نقص نکالنے لگے کہ اس میں یہ مثال کیوں دی گئی، وہ مثال کیوں دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے چھوٹی چیز کی مثال دے کر بات فرمائی کہ بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مادہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، یعنی ایمان لانے والوں کے سامنے چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بھی مثال دی جائے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے، ان کو نہیں سمجھ آتی کیونکہ دلوں پہ پردہ جو پڑ گیا ہے۔ اللہ اس سے اکثر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی سے بہت سے لوگوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور وہ اس مثال سے گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف فاسقوں کو۔ تو گویا بندوں کے گمراہ ہونے میں ان کی اپنی وجہ ہے، اپنا قصور ہوتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ تو جو شخص رب کے حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اس کے برعکس فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، جو اللہ کی باؤنڈریز کو توڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں،
اس کو مضبوط باندھنے کے بعد اور جس چیز کے جوڑے جانے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹ ڈالتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں۔ متقین کی علامات پیچھے آپ پڑھ چکے، منافقین کی بھی پڑھ چکے، کفار کی بھی پڑھ چکے، اور اب فاسقین کون ہیں؟ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا پاس نہیں رکھتے، اللہ کا نام لے کے، اللہ کی قسم کھا کے جو لوگوں سے عہد کرتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد اس کو توڑ ڈالتے ہیں، اور پھر جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جو قطع رحمی کرتی ہے، اور ایسے لوگ پھر خسارہ پانے والے۔ دو چیزیں بڑھتی ہیں صلہ رحمی سے، صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، عمر اور رزق۔ ہم میں سے ہر شخص کی تمنا ہے دو چیزیں ہماری زیادہ ہو جائیں، ہماری زندگی لمبی ہو جائے اور ہمیں خوب رزق ملے۔ اور اس کی کیا ہے، اس کا نسخہ کیا ہے؟ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ لیکن کب؟ جب وہ اچھا کریں جب بھی، جب وہ اچھا نہ کریں جب بھی، اور جب وہ برا کریں جب بھی۔ یہ ہے صلہ رحمی، یہ ہے حسن سلوک۔ حسن سلوک صرف یہ نہیں ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہو تو آپ بھی اچھے ہو، اور جب وہ اچھے نہیں رہے تو آپ اچھے نہیں رہے۔ نہیں، اچھا انسان وہ ہے جو ہر حال میں اچھا ہوتا ہے، پرماننٹلی اچھا ہوتا ہے، جو اپنی اچھائی کو لوگوں کے رویے کے تابع نہیں کرتا کہ لوگ اچھے ہیں تو میں اچھا، وہ نہیں اچھے تو میں بھی نہیں۔ ایسے کو تیسا نہیں، ہم ابو ہی رہیں اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ کسی کی بےہودگی بد اخلاقی کے مقابلے میں بد اخلاقی نہیں، کیونکہ مومن بد اخلاق نہیں ہوتا، یہ بھی منافقت کی علامت ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔